روایات میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے، قرآن سنا آپ کی زبان سے۔ ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہیں اور ابن عباس بھی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں وادی نخلہ پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے تھے، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے آپ کو، شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے۔ تو واپسی پر اسی وادی نخلہ میں قیام ہوا۔ یہ وادی نخلہ طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے۔ آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 2 راستے ہیں، طریق السیل ہے ایک، اور ایک طریق الجبل ہے۔ ایک پہاڑی راستہ بنا ہے، اب جو نئی سڑک بنی ہے اس میں بڑے ایچ پیچ ہیں، بہت سے اس کے اندر موڑ ہے، جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے، تو وہ تو پہاڑی سڑک ہے، جیسے مری آپ جا رہے ہیں ایسی سڑک ہے۔ اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے ہوئے، اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا، اور آپ کیونکہ خفیہ جا رہے تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید وزن پہنچائیں، لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صرف 2 اور کوئی ساتھ نہیں، اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا۔ وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار۔ دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے۔ مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے، اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے، اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس راستے میں وہ نخلا کا مقام آتا ہے، وہ وادی نخلا جس میں حضور کا قیام ہوا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا، تو بھی وہ نخلا کا مقام ہے، اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، اور اس میں عکاظ کے میلے میں، اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر، بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں، اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار بھی میلہ بھی۔ اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اس میں فنون کے مقابلے بھی، اس میں کشتیاں بھی، اس میں خرید و فروخت بھی، اس میں دلچسپی کا سامان بھی۔ تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس موقع پر بھی جا رہے تھے، تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلا میں۔ اس میں اب 2 روایات ملتی ہیں، سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا، سورہ احقاف میں بیان ہوا، آیا یہ 2 واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو 2 جگہ بیان ہوا، بعض حضرات کی رائے کہ نہیں یہ 2 واقعے بالکل علیحدہ ہیں۔ میری رائے جو ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے، اس دوسری رائے کے ساتھ ہے یہ 2 علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں۔
نمبر 2 کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن، اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا۔ یہ دور وہ تھا جب کہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی تھی، صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، حضرت بلال پر، حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، ٹکا بوٹی کر دیں گے، اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا ہے، اور انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر، جم غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے، اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے سن 6، 7 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں، یہ اس دور کا واقعہ۔ جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا، اس کا ذکر سورہ احقاف میں، وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن 10 نبوی میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے۔ اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے تھے۔ یہ دونوں جو ہے اب ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو، تو انہوں نے کہا۔ اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا، اب ساری گفتگو ان کی نقل ہو رہی ہے۔ انہوں نے قرآن سنا، اب جا کر اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا، اب وہ تقریر ساری ان کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہوں ان میں سے جو چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا گیا۔ بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قرین معلوم ہوتی ہے۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب، اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ۔ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی ہستی کو۔ معلوم ہوا کہ یہ مشرک تھے پہلے، اور مشرک دو ہی طرح کے تھے، یا مشرک وہ، یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا۔ یہ بھی آگے آ جائے گا۔ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تائب ہو گئے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا، نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات تھی، بڑی گستاخی کی بات تھی، بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، اس گمان میں رہے، اس حسن ظن میں مبتلا رہے، أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے۔ ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے؟ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ
ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں جو بھی کہیں، ہمیں بہت غلط پٹیاں پڑھاتے رہے، ہم اس گمان میں رہے انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف غلط بات جانا۔ وانہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی، جنوں میں سے بہت سے افراد کی، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے کیونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، رب ہوتا ہے، رب کے اصل معنی مالک کے ہیں۔ لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں، تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ طلب کریں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شے گردن نہیں پہنچاتی، اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر، مسجود ملائک ہو کر، یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے، أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، وہ بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، یعنی بعث بعد الموت، کوئی موت اور کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، یا نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو۔ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، سانگل لینے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا۔ مُلِئَت، ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی ہو، تو مُلِئَتْ حَرَسًا، کہ پہروں سے، پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے، شدیداً، بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے، وَشُہُبًا، اور یہ جو شہاب ثاقب ہے ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا، میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا، وہ شہاب ثاقب۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنے مورچوں میں سننے کے لیے۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یہ سورہ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے، اِسْتُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت، اہل ایمان کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچہ بند کر رہے تھے، تو ان کی بھی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ طاق میں بیٹھتے تھے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، اور اس سے جو چیزیں ملتی تھی آ کر وہ ان اپنے جو ان کے کلائنٹس تھے یہاں انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ، ان کے وہ کانوں میں پھونکے مارتے تھے، اس سے ان کا دھندا چلتا تھا۔ تو ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں، اپنے مورچوں میں، اپنی جگہوں پر، کمین گاہوں میں، کمین گاہ کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا مورچے سے، اپنی کمین گاہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی گھات میں پائے گا ایک شہاب، رصد کہتے ہیں گھات میں ہونا کسی کا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے گھات میں ہے، وہ پکڑ اس کی طرف سے گرفت آیا چاہتی ہے، تو وہ دیکھے گا شہاب ثاقب کے گویا کہ وہ تیار ہے بالکل اس کا پیچھا کرنے کے لیے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ جو زمین میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان زمین والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کسی بھلائی کا، خیر کا، رشد کا ارادہ فرمایا، یہ ہم نہیں جانتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں ہم میں بھی کچھ صالح بھی ہیں یا تھے، رہے ہیں، اچھے لوگ بھی رہے ہیں جنوں میں، اور کچھ دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں۔ اب یہاں اشرار کا لفظ نہیں لائے، یہ ہے حکمت تبلیغ، دون ذالک، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، شریف بھی ہیں، لیکن کچھ دوسری قسم کے بھی ہیں، اس سے کمتر لوگ بھی ہیں۔ کننا طرائق قددا،
ہم تو بہت سے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے، بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، طرح طرح کا ہر ایک کا اپنا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہم نے بھی اپنے مشرب اور مسلک بنا لیے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی، پورا یقین ہمیں ہو گیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکیں گے، عاجز کر سکیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، نہ ہی کہیں بھاگ کر کائنات کے اندر جو ہے کہیں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا، اور ہم نے تو بھائی جب یہ ہدایت والی بات سنی ہے، یہ رہنمائی ہم نے سنی ہے، ہم تو ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں اسے کرنا چاہیے، نہ اس کا کہ اس پہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی کی جائے گی۔ لا يخاف بخسا ولا رہا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اب ذرا بات کو کھولا ہے، اور دیکھو ہم میں سے مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور قاسطون بھی ہیں، نا انصاف بھی ہیں، زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں۔ فمن اسلم، تو جو اسلام لایا، جس نے کہ اطاعت قبول کی، فاولئک تحروا رشدا، تو انہوں نے تو رشد اور ہدایت اور کامیابی اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اندازہ کر کے اس کا پتہ چلا لیا۔ فاما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور یہ بھی جان لو کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ ہے وہ 15 آیات، یہ ہے ان کا کلام کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہے۔ اب ذرا آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت مختصر ہے، دوسرا مقام جو ہے سورہ احقاف کا، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اے نبی یاد کیجئے جب کہ ہم نے آپ کی طرف رخ پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت کا، یہاں بھی لفظ نفر آیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ جنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کی طرف رخ کر دیا۔ یستمعون القرآن، وہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے۔ فلما حضروہ، تو جب وہ وہاں موجود تھے، سن رہے تھے، قالوا انصتوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش، پوری توجہ سے سنو۔ اب دیکھیں یہ وہی 2 الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خود خاموش رہو۔ انصتوا، وہی انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ بہت اعلیٰ کوئی کلام ہے جو اس وقت یہ صاحب جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، فلما قضی، جب وہ قرات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، فجر کی نماز تھی، حضور نے نماز ختم کر لی، ولوا الی قومہم، تو وہ اب چلے گئے پیٹھ موڑ کر اپنی قوم کی طرف، منذرین، انہیں بھی خبردار کرنے کے لیے۔ قالوا، اور وہ خبردار کرنا کیا تھا؟ کہا انہوں نے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، یعنی تورات کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، تورات کی تکذیب نہیں کرتی، تصدیق کرتی ہے۔ یہدی الی الحق، وہ تو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، صحیح راستہ دکھانے والی ہے، ہدایت جو ہے دینے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر، لبیک کہو، لبکو، فوراً تصدیق کرو، فوراً ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے۔ یہ بات سورہ نوح میں آ چکی ہے، من ذنوبکم، یعنی جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہوتا ہے، اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا حساب کتاب ہے، وہ شروع ہوگا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں چھٹکارا دے دے گا دردناک عذاب سے، اگر تم ایمان لاؤ گے اس کتاب پر اور اس داعی اللہ کی دعوت جو ہے
اس کی پکار پر لبیک کہو گے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور پشت پناہ، اولئک فی ضلال مبین، یقیناً وہ تو کھلی گمراہی کے اندر۔ یہ 4 آیات ہیں سورہ احقاف کی، اور یہ 15 آیات ہیں سورہ جن کی۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلا سوال یہ ہے، آیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کی 2 تفصیلیں ہیں یا یہ 2 علیحدہ واقعے؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 علیحدہ واقعے۔ پہلا واقعہ زمانی اعتبار سے جو سن 4 سے سن 7 تک اس عرصے میں کہیں ہوا ہے، جبکہ فزیکل پرسیکیوشن اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی، اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ جیسے کہ روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے میلے کی طرف، تو رات کا پڑاؤ جو ہے وادی نخلا میں ہوا، اور وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن پڑھا۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس میں جو جن ہیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، صرف انہیں یہ پتا چلا تھا کہ آسمانوں پر پہرا لگ گیا ہے، کوئی خاص بات ضرور ہے، کہیں شاید کسی نبوت کا ظہور ہوا ہو، کوئی خاص معاملہ ضرور ہے، ورنہ یہ پہرے نہیں ہوتے تھے۔ ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے، سان بن لیتے تھے، کاہنوں کو جا کے کانوں کے اندر پھونکے مارتے تھے، ہمارا دھندا چل رہا تھا۔ یہ پہرے جو لگ گئے کوئی خاص واقعہ، اب وہ تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا گزر وہاں سے ہو گیا، ان پر پورا عقدہ کھل گیا، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یا تو وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور وہ عیسائی کے جو تثلیث کے قائل ہیں، جنہوں نے اس وقت کی جو تثلیث تھی، یہ بھی جان لیجئے، اس میں 2 تثلیثیں ہیں دنیا میں۔ ایک تثلیث ہے اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تثلیث تھی ابتدائی تثلیث، اور ایک تثلیث ہے خدا اور روح القدس اور بیٹا یعنی حضرت مسیح، یہ 2 تثلیثیں ہیں ان کے ہاں۔ تو یہاں جو فرمایا گیا یہ وہ تثلیث ہے کہ جس کا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ چکے کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقیدہ تثلیث جو تھی عیسائیت کی، اس کے اوپر وہ تھے، یا پھر وہ مشرکین تھے، اس لیے کہ مشرکین نے بھی، جو مشرکین عرب تھے انہی کے دین پر تھے وہ، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے پوری طرح تفصیل سے بیان کی ہے۔ جبکہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ سن 10 نبوی کا ہے، جبکہ حضور طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، طریق السیل سے جا رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا، وہی فجر کا وقت ہے، اور وہاں وہ آئے ہیں، اور وہاں آپ کو بین السطور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو جن تھے وہ کافی چیزوں سے واقف تھے، موسیٰ کے جاننے والے تھے، کتاب کے جاننے والے تھے، گویا کہ وہ اس اعتبار سے کوئی وہ زیادہ ناواقف لوگ نہیں تھے۔ البتہ اس گمان میں تھے کہ شاید اب یہ آخری کتاب تھی تورات کی، اور شاید آخری تھے نبی موسیٰ، اب ان کے بعد شاید کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ باقی سارا تصور ان کا مکمل تھا، لہذا فوراً وہ ایمان لائے، اور فوراً انہوں نے داعی کی حیثیت اختیار کر لی، اور جا کر اپنی قوم کو جس قدر زوردار انداز کے اندر دعوت دی ہے۔ واقعہ یہ کہ انسانوں میں تو اس کی مثال اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کے سوا شاید کسی کی مثال نہ ملے، کہ ایک مرتبہ کلام پاک سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ، اور داعی کی حیثیت اختیار کر لی، اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں لبکو، لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، قبول کرو اس کو، تصدیق کرو اس کی، ایمان لاؤ اس پر۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو واقعتاً وہ صدیقین کے زمرے کے کوئی یہ جو ہے جنات ہیں، اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ان سے بھی کہ وہ اپنے کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے، اپنے ہاں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، ورنہ تو اس کا ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے یا ہمارے ہاں جو نبی آئے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کے نبیوں نے اور رسولوں نے کی ہیں۔ قطعاً نہیں، نام لے رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کا، اگر ذکر کر رہے ہیں تو تورات کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی سلسلہ نبوت و رسالت جنات میں نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے جنات بھی انسانوں ہی کے تابع ہیں۔
جو بھی رسول بھیجے گئے انسانوں میں اور نبی مبعوث کیے گئے ان کے مخاطب ہیں انس بھی اور جن بھی. اور یہ بات جو ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. سورہ رحمان تو ہے ہی پوری کی پوری اس پر مسلسل تخاطب تسنیہ کے سیغے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالکل تسنیہ کے سیغے سے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے وہ دو بھاری مخلوقوں ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں. تو سورہ رحمان کو پڑھ کر بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن کے اوپر کسی غلط فکر کا، غلط سوچ کا، غلط نظریے کا کوئی بہت ہی دبیز اور کوئی بہت ہی بھاری حجاب جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت بالکل علم نشرہ ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا 1400 برس کا، اس سے اصل میں ہٹ کر راہ نکالنا جو ہے در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جو اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب